اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ساتھیوں کو سلام۔ امید ہے کہ تمام دوست احباب اور جتنے بھی سرکاری ملازمین فالو کر رہے ہیں خیریت سے ہوں گے۔ امپورٹنٹ میسیج ریگارڈنگ بجٹ اور دیگر معاملات جو اپ گریڈیشن کے حوالے سے تھے، جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا اس کے حوالے سے شیئر کر دیں اس میسیج کو تاکہ دیگر تمام ساتھیوں تک پہنچ جائے۔ ایک دفعہ پھر سے ریکویسٹ ہے کہ شیئر کر دیں۔ آج 22 جون، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے تمام ہمارے صوبوں کا بجٹ پیش ہو گیا، اور جو بار بار میں اپنے تمام صوبائی ملازمین کو اور وفاقی ملازمین کو بھی آگاہ کر رہا تھا کہ حکومت صرف 10% تنخواہوں میں اضافہ کرنے کے لیے جا رہی ہے، اور ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز جو ہیں، جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا اکارڈنگ ٹو ڈیٹ، اس کو ضم نہیں کر رہے۔ بہت سے ساتھی کسی خوش فہمی کا شکار رہے کہ ایگریمنٹ ہوا ہے، گورنمنٹ اس کو پورا کرے گی۔ کچھ ساتھیوں کی رائے یہ تھی کہ ایک دفعہ بجٹ پیش ہو جائے، گورنمنٹ نے بہت بڑا ریلیف دینا ہے اخباری خبروں کے حوالے سے، تو اس کے بعد جو ہے ہم کوئی اپنا لائے عمل دیں گے، ہمیں پروٹیسٹ تب کرنا چاہیے۔ جبکہ میری ذاتی رائے یہ تھی کہ بجٹ سے پہلے جو 3 تاریخ کو ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا، ایک ریمائنڈر تھا کہ ملازمین جاگ رہے ہیں۔ شیئر کر دیں اس میسیج کو تاکہ تمام ساتھیوں تک پہنچ جائے۔ 3 جون کو ہم نے پروٹیسٹ کیا، آپ تمام ساتھیوں کو بتایا تھا، اور بجٹ والے دن کی ہم نے کال دی تھی اس پرپس کے لیے کہ بجٹ سے پہلے، بجٹ پیش کرنے سے پہلے کابینہ، وفاقی کابینہ جو بجٹ کی اپروول دی گی، تو ہم اس میں بھی اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرا سکیں، کابینہ کو ایک میسیج کنوے کر سکیں کہ ملازمین جاگ رہے ہیں، جو ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس کے حوالے سے۔ مجھے قطعاً بھی اس کے اندر یہ کہنے میں عار نہیں ہوگا کہ جو ایک ایکسپیکٹڈ اسٹرینتھ تھی ملازمین کی، وہ باہر نہیں نکلی بجٹ کے دن۔ بہت سی وجوہات تھیں، خاص طور پہ گرمی، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پھر جو متضاد خبریں آ رہی تھیں اس حوالے سے کہ چاروں ضم کر کے 20% اضافہ ہو رہا ہے، 25% اضافہ ہو رہا ہے، اخباری خبریں بھری ہوئی تھیں، ملازمین اس خوش فہمی کا شکار رہے۔ کچھ جو ایک بے حسی ملازمین کے، سرکاری ملازمین کے اندر سرایت کر چکی ہے، گھر بیٹھے ہوئے جن ملازمین کو، وفاقی بھی اور صوبائی ملازمین بھی، جن کو گھر بیٹھے ہوئے یہ ریلیف ملا، وہ اس امید میں تھے کہ ساتھی پھر جہاد کریں گے، باہر نکلیں گے، لڑائی کریں گے اور ان کے گھروں میں ریلیف پہنچ جائے گا۔ وہ اس امید پہ بیٹھے رہے۔ مگر سلام پیش کرتا ہوں ان تمام وفاقی ملازمین کو اور تمام صوبائی ملازمین کو جنہوں نے کم از کم اپنے قائدین کے اوپر اعتماد رکھا۔ 3 تاریخ کو بھی بھرپور شرکت کی، 3 جون اور 11 جون کو بھی بھرپور شرکت کی۔ جتنی بھی یونینز، ایسوسی ایشنز اس کے اندر ساتھ رہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، تمام محترم، تمام قابل عزت، کیونکہ ایک آدھا ساتھی رہ جاتا ہے پھر گلہ شکوہ ہوتا ہے۔ ایک جو پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا تھا ہم نے وہ کروایا بھرپور طریقے سے، اور سلام پیش کرتا ہوں کہ جو صبح سے ملازمین صبح 9 بجے سے شدید گرمی میں 6 بجے تک جو ہے، وہ 6:30 7 بجے تک جو ہے وہ سیکٹریٹ موجود رہے، وفاقی سیکٹریٹ بند رکھا، اور پارلیمنٹ ہاؤس کا گیٹ بند رکھا کہ یہاں سے ہم کسی بھی سٹنگ ایم این اے
ایم این اے منسٹر کو نہیں جانے دیں گے جنہوں نے ہم سے کمٹمنٹ کی تھی اور اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا. سرکاری ملازمین ہونے کی حیثیت سے یہ میکسیمم تھا. ایک دفعہ پھر اس میسج کو شیئر کر دیں تاکہ تمام ملازمین تک پہنچ سکے جو کہ اس امید پہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید سینٹ کی ایک جو قائمہ کمیٹی ہے اس نے اعلان کر دی اور 20% وہاں سے اس کی وجہ سے اضافہ ہو جائے گا یا کچھ. میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اس امید پہ مت رہیے گا، خوش فہمی میں مت رہیے گا. تمام ملازمین جو وہاں پہ موجود تھے 3 اور 11 جون کو سلام کا باعث. ملازمین یہ چاہتے ہیں جو سوشل میڈیا اور فیس بک پہ فلمیں دیکھتے ہیں کہ ایک ایڈونچر ملے ان کو. ٹینک، توپ یا جہاز لے کے ایک کسر رہ گئی ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر حملہ کر دیا جائے تو یہ ملازمین پھر بھی خوش نہیں ہوں گے یا گن پوائنٹ کے اوپر کوئی ایگریمنٹ کروا لیا جائے. ایک لیمیٹیشن ہے سرکاری ملازم ہوتے ہوئے، اس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا. اسٹرینتھ کم تھی. جو ساتھی جن تک یہ میسج پہنچ رہا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں شیئر کریں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ایسا کیوں ہوا. ہمارا المیہ ہے ایک رشک ہوتا ہے، ایک حسد ہوتی ہے. یہ جو حسد ہے اس نے ملازمین کو تقسیم در تقسیم کر دیا. وفاقی سیکٹریٹ میں گروپس بنا کے تقسیم کی گئی کہ شاید نائب قاصد اور ڈرائیوروں کو اگنور کیا جا رہا ہے اپ گریڈیشن کے حوالے سے. وہ بڑی مشکل سے معاملہ حل کیا میں نے. اس کے بعد ڈیفرنٹ ایسوسیشنز کے نام سے لیٹر بازیاں کرنے کی کوشش کی گئی کہ شاید بہت سے لوگ یہاں پہ موجود ہیں یونینز ایسوسیشنز جو کہ عملی طور پہ ذاتی حیثیت میں تو موجود ہوں گے، کسی اپنی یونین ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے ہمارے سے ایفیلیٹڈ یا ایسوسیٹڈ نہیں تھے. مقصد کہ ملازمین اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کی اتنے عرصے سے چلتی ہوئی دکان بند ہو جائے گی، اور ابھی بھی ان لوگوں کے کار خیر مختلف قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہیں. ان کے لیے صرف ایک میسج ہے تمام ملازمین کے لیے، وفاقی سیکٹریٹ اور جتنے بھی، کہ ہم یا رحمان باجوہ کسی بھی ملازم کا برا نہیں چاہے گا، خواہ وہ کسی بھی کیڈر سے ہو. کوئی بھی مراد کسی ساتھی کو مل رہی ہے تو ہم اس سے خوش ہوں گے، رکوائیں گے نہیں، کوشش کریں گے کہ دیگر کو مل جائے. خواہ نیب ہے، ایف آئی اے ہے یا جتنے بھی ادارے ہیں، ہمیں بارہا کہا گیا کہ ان کی مراد کے حوالے سے کہیں کہ کم کر دی جائے. ہم نے کہا نہیں، وہ جاری رہے، ہمیں ان کے برابر لے کے جایا جائے. کچھ یونین ایسوسیشنز نے گورنمنٹ کی یقین دہانی کروائی اور انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج نہیں کریں گے، ہمیں آپ پہ بھروسہ ہے، ہم بجٹ کا انتظار کریں گے. میرا ان یونین ایسوسیشن کو میسج ہے، خاموش تھے کہ آئیں، میدان حاضر ہے، گھوڑے اپنے میدان میں لے کے آئیں. جو آپ ملازمین کو اور یہ تسلیاں دیتے رہے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوگا، بجٹ کا انتظار کرنا چاہیے، بجٹ پیش ہو چکا، ریلیف نہیں ملا، آئیں میدان میں آئیں اور کچھ ریلیف ملازمین کو لے کے دیں. ہم بھرپور ساتھ بھی دیں گے، آپ لیڈ کریں، ہم آپ کے پیچھے چلیں گے. عملی طور پہ سامنے آئیں. ملازمین کو اپنا کندھا پرووائڈ کیا تھا، جو انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی کریں گے، کہ ہمیں ہیڈ کاؤنٹ دیں، ہماری نوکریوں کو خطرہ ہے. کورٹ کچہری تھانہ جیل ہم جائیں گے، اس کے لیے تیار ہیں. آپ ہماری اسٹرینتھ تو بنیں. گھروں میں بیٹھ کے ریلیف لینے کا انتظار کرتے رہے. پھر خاص طور پہ صوبائی ملازمین، مجھے بالکل دکھ اور افسوس نہیں ہے، ظاہری بات ہے جن تک ریلیف نہیں پہنچا تھا. ایک جد و جہد تھی سرکار صوبائی ملازمین کی جو صوبوں سے کہاں تک آئے
اور ہمارے وفاق کے ملازمین سیکٹریٹ سے گیٹ تک نہیں نکل سکے اور ایک سیکٹریٹ سے دوسرے سیکٹر تک یہ نہیں آ سکے. جو آئے میرے لیے فخر کا باعث ہے اور میری آنکھوں کا تاج ہے. جب جہاں جس کو ضرورت پڑے گی، کوئی یونین ایسوسی ایشن ہے یا ذاتی حیثیت میں، رحمان باجوہ انشاءاللہ تعالی ان کے لیے موجود ہوگا. صوبائی ملازمین بلکہ صوبائی قائدین، آپ نے اپنے ملازمین کا کیس لڑا اپنے اپنے صوبے میں، ریزلٹس مختلف آئے، آپ لوگ لیڈ کر رہے تھے. حالات واقعات آپ بہتر طور پہ جانتے ہیں، بہتر طور پہ آپ سمجھتے تھے. جو آپ نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے یا غلط ہے، پلس مائنس ہوتا ہے، مگر میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ کم از کم آپ آئے، آپ نے لیڈ کیا، اپنی نوکریوں کو رسک پہ لگایا، اپنی فیملی کا ٹائم آپ نے ملازمین کی خاطر جو ہے قربان کیا. وہ لوگ اس میسیج کو شیئر کریں، تمام ملازمین تک پہنچنا چاہیے. وہ لوگ جو کرٹیسائز کرتے آئے ایک دفعہ پھر میدان حاضر ہے. آپ نمائندگی کی بات کرتے ہیں، آئیں، آ کے لیڈ کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. مگر ایسا قطعاً نہیں ہوگا کہ رحمان باجوہ ایک کوشش دوبارہ سے کرے، ملازمین کو اکٹھا کرے اور پھر سے دائیں بائیں سے شکار کھانے کے لیے آ جائیں. ایک ڈیٹ اگر 6 اکتوبر ہم نے اناؤنس کی تھی تو ایک گروپ نے 14 اکتوبر اناؤنس کر دی اپنا ویٹیج بنانے کے لیے. 10 فروری کی ڈیٹ اناؤنس کی تو اٹھ کے آگے 15 فروری کے لیے. کیا مقصد تھا اس کا؟ کہ گورنمنٹ کو ایک میسج دینا کہ ہم تقسیم ہیں. ہم نے بجٹ پہ پروٹیسٹ کی کال دی، انہی لوگوں نے کہا کہ ہم بجٹ کا انتظار کریں گے. بجٹ سن لیا آپ نے، بجٹ یقین دہانی ہو گئی، میدان میں آئے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. بٹ خدا را گورنمنٹ کو ملازمین میں تقسیم کا میسج نہ دیں. یہ جو کچھ ملا ہے ملازمین کو، میں بتاتا چلوں، یہ ملازمین کے اتفاق، اتحاد، یکجہتی کی وجہ سے ملا ہے. ایگریمنٹ میں دیگر چیزیں تھیں. اپ گریڈیشن کے حوالے سے ساتھیوں کو بتاتا چلوں، وفاقی ملازمین کی، جیسا کہ گزشتہ ہفتے بلکہ بجٹ سے پہلے میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ میری ایڈیشنل سیکرٹری صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ سمری بجٹ کے بعد موو کریں گے اپ گریڈیشن کی. آج بھی اسپیسیفک میری ایڈیشنل سیکرٹری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ سمری موو کر دی ہے کنسرن سیکشن آفیسر نے، اور ظاہری بات ہے ڈپٹی سیکرٹری تک جائے گی، جوائنٹ سیکرٹری تک، ایڈیشنل سیکرٹری تک اور فائنینس سیکرٹری تک. ملازمین سے درخواست ہے کہ دعا کریں کہ جو ایک ہماری ایکسپیکٹیشنز، جو ہماری ڈیمانڈ ہے، اس کے حوالے سے یہ سمری موو بھی ہو اور اپروو بھی ہو. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ یہ کام نہ ہو. بھائی آپ آئیں، لیڈ کریں، کریڈٹ آپ لے لیں. جس نے جو کام کیا سب کو پتہ ہے. ایک دفعہ پھر کسی ملازم کا ہم برا نہیں چاہتے، نہ ہی کسی کیڈر کا. دا ٹائم ول ٹیل انشاءاللہ تعالی. ملازمین کے لیے صرف ایک میسیج ہے، اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں. جو ساتھی سمجھتے ہیں وہ لیڈ کر سکتے ہیں، آئیں، آ کے لیڈ کریں ود ڈیو ریسپیکٹ. حق میزبانی بھی ادا کریں گے، جو میکسیمم ہوا ہم آپ کے لیے کریں گے. مگر ایک تاریخ ہونی چاہیے تاکہ گورنمنٹ کو میسیج جائے. بہت سے ساتھیوں کا تھا کہ رحمان باجوہ نے صوبوں کو استعمال کر لیا اور اپنا بینیفٹ لے لیا. رحمان باجوہ کی تنخواہ میں غالباً کوئی 7 سے 8 ہزار کا اضافہ ہوا ہوگا. باقی جو 3 لاکھ، 3.25 لاکھ ملازمین ہیں وفاقی، وہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا. رحمان باجوہ کو کسی نے پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی.
اور نہ رحمان باجوہ اس کا روادار ہے. وفاق کے ملازمین کی نمائندگی کر رہے تھے, پاکستان بھر کے ملازمین نے اعتماد دیا, ہم اس کی بھی قدر کرتے ہیں. وفاق کا جو پروٹیسٹ تھا اسی مقصد کے لیے تھا کہ جو اضافہ وفاق میں ہونا تھا صوبوں میں بھی ایز اٹ از امپلیمنٹ ہونا تھا. 10% کا ہو گیا, 25% کا تھا, پنجاب میں 25% کا اضافہ ہو گیا. قائدین نے کیس لڑا وہاں پہ, بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کیا معاملات تھے, کیا ہوا. کے پی کے میں ڈسپیرٹی جو ڈپرائیوڈ امپلائیز ہیں ان کو 27% کا اضافہ ملا. بلوچستان کے ملازمین 15% کا ان کو اضافہ ملا. ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے حوالے سے 10% کی گورنمنٹ نے کمٹمنٹ کی ہے, اور یہ وہی کمٹمنٹ ہے جس کی ڈائریکشن وفاق سے گئی تھی. ہر سمری کے اندر لکھا ہے کہ وفاق کی ڈائریکشن پہ, اور جو ہمارا ایگریمنٹ بھی ہوا تھا اس میں لکھا تھا کہ صوبوں کو ہدایات جاری کی جائیں گی اور نوٹیفیکیشن میں بھی ہوگا. تو جو صوبوں سے وعدہ کیا تھا الحمدللہ آج وہ وعدہ پورا ہو چکا. صوبائی وفاق کی طرف سے ڈائریکشنز کی, صوبائی قائدین نے آپ کا کیس لڑا. کسی کو اس کے اوپر اعتراض ہے تو باہر نکلے, بہتر طریقے سے کیس لڑ سکتا ہے تو آئے لڑے اور ملازمین کو ریلیف دے. گھروں میں بیٹھ کے قائدین کے اوپر تنقید کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے, یہ سوچنا پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالی وفاقی ملازمین ایک بھرپور اسٹرینتھ کے ساتھ نکلیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ صوبائی ملازمین بھی ایک دفعہ پھر اپنی صفیں درست کریں گے, صفوں میں اتحاد پیدا کریں گے, اور اس گورنمنٹ سے اپنا حق پہلے تو مانگیں گے, نہیں ملا تو چھین کے لیں گے, جس طرح سے 10 فروری کو لیا. بتایا جائے گا کہ ایک ایگریمنٹ جو ہے ملازمین کے ساتھ کیا گیا اس کی خلاف ورزی کیا ہوتی ہے. اس کے لیے اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالی جب تک یہ ڈسپیرٹی ختم نہیں ہو جاتی یہ جنگ جاری رہے گی. اور جو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اس کی دیگر ہماری شکیں تھی ٹائم سکیل پروموشن اپ گریڈیشن کے حوالے سے, اس کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر اس میسج کو شیئر کریں, اپنی صفوں میں اتحاد پیدا رکھیں. جن لوگوں کو لگتا ہے کہ اگیگا کا پلیٹ فارم جو ہے ٹھیک نہیں ہے, اپنا پلیٹ فارم لے کے آئیں اور ملازمین کو کوئی ریلیف دیں. ہم آپ کو ویلکم کریں گے اسلام آباد میں. تھینک یو سو مچ.